اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کو اپنے اس چینل حافظ وائس چینل کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پہ نیو ہیں تو پلیز سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا۔ ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں حضرت مولانا قاری حنیف ملتانی صاحب کا خصوصی خطاب۔ سماعت فرمائیے گا، میں بھی سنتا ہوں، آپ بھی سنیں۔ تو اگر آپ کو ہماری یہ کاوش اچھی لگے تو پلیز سبسکرائب لازمی کیجیے گا اور خطاب پورا سنیے گا۔ چلتے ہیں خطاب کی طرف۔ صدمہ پہنچا، بڑا رنج پہنچا۔ ایک بات کرتا ہوں، توجہ کر کے لکھ کے لے جاؤ۔ ادھر اپنی تکلیف ہے، ادھر پتا چلا کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیرے چچا کا حال ٹھیک نہیں۔ جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، کپڑے بھی اتار لیے گئے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑا صدمہ پہنچا، بڑا رنج پہنچا۔ ایک بات کرتا ہوں، توجہ کر کے لکھ کے لے جاؤ، کام آئے گی۔ بیٹیوں کو بتاؤ، بہنوں کو بتاؤ۔ سرکار کی نظر پڑی، سرکار کی نظر پڑی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کی بوا، حضور کی پھوپھی، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اماں، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن دوڑی دوڑی آتی ہے۔ پتا چلا نا مدینے میں کہ بھائی کا حال ٹھیک نہیں، شہید کر دیا گیا۔ عورت ذات دوڑی دوڑی آئی۔ حضور نے فرمایا زبیر کون عورت ہے، جا کے روکو، لاش کا حال ٹھیک نہیں، کپڑے پھاڑے گی، جزا فضا کرے گی، میں نے سنا ہے لاش کا حال ٹھیک نہیں ہے۔ حضرت زبیر نے آ کے روکا، قریب آ کر پہچان لیا حضرت زبیر کی اماں تھی۔ انہوں نے کہا اماں اجازت نہیں، آگے نہ جاؤ۔ حضرت صفیہ عرب کی تکلیم آئی، مارا غصہ زبیر کو، او پڑے پھینک دیا۔ کہنے لگے ہٹ ایک طرف، میں اپنے بھائی کو دیکھنے نہ جاؤں۔ زبیر کو تو مکہ مار کے پڑے پھینک دیا۔ اور لوگوں توجہ کرو، غلام آپ بھی بنتے ہیں، غلام میں بھی بنتا ہوں، خدا کی قسم ٹائم پہ غلامی کا پتہ چلتا ہے۔ پھر زبیر کہنے لگا اماں حضور نے منع فرمایا، آگے نہ جا، حضور نے منع فرمایا۔ خدا کی قسم ذمہ داری سے کہتا ہوں، علماء نے لکھا ہے حضرت صفیہ نے جو پیر قدم آگے رکھنے کے لیے اٹھایا ہوا تھا وہ آگے نہیں رکھا، پیچھے ہٹ کے رکھا ہے، میرے نبی کے فرمان کے خلاف نہ ہو جائے، میرے نبی کے ارشاد کے خلاف نہ ہو جائے۔ اگر خلاف ہو گیا تو میں ماری جاؤں گی۔ اور وہیں رک گئی، کہنے لگی اور زبیر بیٹے جاؤ، میرے محبوب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جا کے کہو میں نے لاش کا حال سن لیا ہے، مجھے سب کچھ پتا چل گیا ہے، جا کے کہو بے شک میں عورت ہوں لیکن گھبراؤں گی نہیں، جب سے میں نے تیرا کلمہ پڑھا ہے میں نے صبر کرنا بھی سیکھ لیا ہے۔ میں جزا فضا نہ کروں گی، میں کپڑے نہ پھاڑوں گی، میں رونا دھونا نہیں کروں گی۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زبیر نے جا کے بتا دیا، میری اماں یوں کہتی ہے، فرمایا پھر بے شک اجازت ہے جائے۔ آج کی کوئی مائی ہوتی اتنا حال دیکھ کر بھائی کا نہ جانے ہارٹ فیل ہو جاتا۔ صفیہ نے آ کے دیکھا اپنے بھائی سیدنا امیر حمزہ کے دونوں کان نہیں، ناک نہیں، لب نہیں، 11 ٹکڑے ہوئے پڑے، روتی نہیں، گھبراتی نہیں، دھڑام سے گرتی نہیں، چہرہ نہیں پیٹتی، ماتم نہیں کرتی، کھڑی ہو گئی، کہنے لگی او میرے پروردگار میرے بھائی کی قربانی قبول فرما، میرے بھائی کی قربانی کے صدقے میں میرا بھی بیڑا پہاڑ کر دے۔ اور خبر تو مل گئی تھی نا کہ کپڑے بھی اتار کر لے گئے، بغل میں سے 2 چادریں نکالی ہیں، بغل میں سے 2 چادریں نکالی کہ میرے بھائی کو کفن دے دینا۔ یوں جو نظر پڑی ایک انصاری نوجوان رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی ننگا پڑا ہے، کافر اس کو بھی شہید کر کے گر گئے۔
मुसलमानों जरा अंदाजा लगाओ, ये भी मुसलमान थे, ये भी नबी के आशिक थे, ये भी दीवाने थे। ऐसे वक्त में भला ऐसी बात किसको सूझे? माँ जाया भाई हो, सगा भाई हो, अच्छी मोहब्बत और ताल्लुक हो बहन भाई का, और सैयद शुहादा हुजूर ने फरमाया हो वो नंगा पड़ा है, 11 टुकड़े हुए पड़े हैं। ऐसे वक्त में ऐसी बात कौन सोचे? सफिया कहने लगी, लोगों एक चादर उस भाई को दो जो मेरी माँ के पेट से पैदा हुआ, एक चादर इस भाई को दो जो मोहम्मद के कलमे ने मेरा भाई बना दिया है, जो मेरे नबी ने के कलमे ने मेरा भाई बना दिया। कल क़यामत में खुदा ये ना फरमा दे सफिया कफन देने आई, खैरात देने आई तो अपने को दे के चली गई। अब उनमें एक चादर है छोटी और एक है बड़ी। फिर कहने लगी मेरी चादरें वापस कर दो, ऐसा ना हो मेरे भाई को बड़ी मिल जाए, दूसरे भाई को छोटी मिल जाए। अल्लाह पाक कल ये ना फरमा दे अगर कफन देने भी आई तो अपने को बड़ी दूसरे को छोटी, ये अल्लाह की रज़ा वाला तो काम नहीं। कुर्रा अंदाजी की सगे भाई सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हिस्से में छोटी चादर आई और उस अंसारी जवान के हिस्से में बड़ी चादर आ गई। चुनाचे जब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो हुजूर को इतना सदमा पहुंचा। मेरी मुस्तकिल कैसेट है सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के उन्वान पर, आप लोग उसे खरीद के सुने। तुम भी कहते हो कि हमने इस्लाम की बड़ी खिदमत की, हमने कुरान की बड़ी खिदमत की, हमने उलमा और तालिब इल्मों की बड़ी खिदमत की, हमने मस्जिद और मदरसों की बड़ी खिदमत की। मैं ये कहता हूँ आओ देखो तो सही कि इन हजरात ने कहां तक कुर्बानियां दी है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब अपने प्यारे चाचा की लाश पे आए, चेहरे पे नजर पड़ी, दोनों लब नहीं। काली कमली वाले सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुंह में झांक कर देखा तो जुबान नहीं। जरा नीचे को नजर की, पेट में जिगर और कलेजा नहीं, दोनों हाथ नहीं, दोनों कान नहीं। यह हाल देखकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चक्कर आ गया, जमीन पे तशरीफ फरमा हो गए। और फिर बल्कि यहां तक लिखा है कि आपने यूं फरमाया, और मेरे मालिक अगर सफिया माई मेरी बुआ फूफी यहाँ ना होती तो मैं ये टुकड़े भी ना उठाता। अगर तू यूं ही राजी है तो मैं भी यूं ही राजी हूं। और फिर जब उन टुकड़ों को जोड़ा गया तो सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अमीर हमजा कद्दावर आदमी था, लंबा तकड़ा बहादुर आदमी था। हालत ये है चादर छोटी है भी एक ही, अगर सर ढांपते हैं तो पैर खुल जाते हैं, पैर ढांपते हैं तो सर खुल जाता है। हुजूर ने फरमाया सर को छुपा दो, पैरों पे मेरे चाचा के दरख्तों के पत्ते डाल दो। मैं ये अर्ज कर रहा था कि अल्लाह वाले हर वक्त में आदमी की इस्लाह की कोशिश करते हैं, उसे बनाने की कोशिश करते हैं, उसे समझाने की कोशिश करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हर मुसलमान को तौफीक दे कि वो अपनी जिंदगी भर अल्लाह वालों की खिदमत में जाने आने की, कुरान की खिदमत की हर वक्त प्रोग्राम बनाए, नीयत खैर रखे। क्यों? इसलिए इसी को कहता है कि लिए फिरती है बुलबुल चोंच में गुल, लिए फिरती है बुलबुल चोंच में गुल, और ढूंढती है शहीद नाज की तुरबत कहाँ है। तलाश करते हैं जानवर परिंदे कहाँ पर अल्लाह की रहमत बरस रही है। न दौलत थी, न कोठी थी, न बंगला था, फकीरी। आए आए अजीब बादशाह होती है इन लोगों की, बादशाह इनके दरवाजों पे आया करते थे। ख्वाजा अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह बुजुर्ग गुजरे हैं, महमूद गजनवी का जमाना है। महमूद गजनवी मरहूम बादशाह नेक आदमी था। ख्वाजा अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में आया और हजरत ने यूं पूछ लिया, फरमाया महमूद 2-4 दिन पहले भी तो सुना था कि तुम इधर आए हो, मुझसे मिल के नहीं गए? तो कहने लगा हजरत सरकारी दौरे पे आया था, सरकारी दौरे की लपेट में
अल्लाह वाले की जियारत को बेअदबी समझता हूं। अल्लाह वाले की जियारत करने आऊं, काम कोई और लेकर आऊं और अल्लाह वाले की जियारत करूं, मेरे नजदीक ये बेअदबी है। फरमाया आज इरादा करके आए हो? कि जी हाँ इरादा करके आया हूं। बातें होती रही, महमूद कहने लगा हजरत आज बहुत बड़ा काम लेकर आया हूं, दुआ फरमाओ। सोमनाथ के मंदिर पे हमले का इरादा है। 70 राजाओं की फौज आएंगी, 70 बादशाहों की फौज आएगी, 70 राजा हिंदू अपनी फौज लेकर आएंगे, मैं अकेला मुसलमान मुकाबले में आऊंगा। दुआ फरमाओ वो कादिर करीम मुझे फतह अता फरमाए। कैसी नीयत लेकर आया करते थे बादशाह लोग फकीरों के दरबार में। आज तो अगर किसी वली के पास भी जाओगे, मैंने मौलाना उबैदुल्लाह अनवर मद्दसिल्लू से पिछले दिनों अर्ज कर दिया, मैंने कहा हजरत आप अपने घर में ही रहते हैं, बाहर नहीं निकलते, कई कई दिन लोगों को नेकी मिलेगी, ज़ियारत होगी। तो फरमाने लगे कारी साहब आपको क्या पता है, बस इसी काम के लिए लोग आते हैं, हमारी ईंट पर दो, हमने मकान बनाना है, हमें दुकान का ताबीज दे दो, हमारे पीछे दुश्मन लग गया, हमारा मुकदमा हो गया, और यूं तो कहने कोई भी नहीं आता, दुआ कर दो अल्लाह मेरी कब्र में भलाई फरमा दे। तो महमूद गजनवी ने ख्वाजा अबुल हसन खरकानी से दरखास्त की कि आप दुआ फरमाएं। अल्लाह वाले ने दुआ भी फरमाई और अपना मुसल्ला दे दिया। यूं फरमाया महमूद जब मुश्किल वक्त आ जाए इस मुसल्ले पे खड़े होकर 2 रकात नमाज अदा करना। पता चला कि अल्लाह की मदद जो है वो नमाज के साथ है। मैं तुम्हें भी बताता हूं, वली तो मैं नहीं, जब भी कोई परेशानी आए, जब भी कोई तकलीफ आए, फरमाया इस्ताईनो बिस्सब्री वस्सलाह, नमाज पढ़ो इंशाअल्लाह आसानी होगी। सब्र कर, नमाज पढ़, इन्नल्लाह मस्साबिरीन, अल्लाह पाक सब्र करने वालों का साथी है। सब्र भी करता जा, नमाज भी अदा करता जा, जिससे तेरा बिगाड़ है यूं भी सोचता जा मेरी तरफ से कोई जुल्म ना हो जाए, मैं मारा जाऊंगा। सल्ला साथ लेकर चला गया और अपनी फौज को लेकर के सोमनाथ के मंदिर पे हमला कर दिया। मुसलमान फौज बड़ा सफर करके आई थी, दूर से आई थी, थकी हुई थी, चूर चूर थी, इतने हालात न थे, इतने हथियार न थे। 70 राजाओं की फौज के मुकाबले में मुसलमानों को शिकस्त हो गई। महमूद गजनवी को खबर दी गई बादशाह शिकस्त हो गई। महमूद ने 2 रकात नमाज अदा की। और ये भी बता दूं अल्लाह वालों का इतना अदब किया महमूद गजनवी ने कि उस मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ी, उसको सर के ऊपर रख के नमाज पढ़ी। मुसल्ला अल्लाह वाले का सर पे रख लिया और नमाज पढ़ी खुदा के हुजूर में, और फिर सर सजदे में रख दिया। मेरे परवरदिगार बेनियाज खालिक व मालिक, मैं गुनाहगार सही, मैं स्याकार सही, मैं तेरा बंदा हूं। और मेरे मौला मुकाबला कुफर से है, हक परस्तों की न की तूने कर दिल जोई नहीं, ताना देंगे बुत के मुस्लिम का खुदा कोई नहीं। और मेरे परवरदिगार आज मुझे जलील ना कर, आज मेरी शिकस्त ना कर, आज मुसलमानों को शिकस्त ना दे। और बेनियाज परवरदिगार काफिर कहेंगे इनका खुदा कहां गया। बस महमूद गजनवी ने अल्लाह के हुजूर में नमाज अदा की और दामन फैलाया और सर सजदे में रखा। वो इत्तला मिली कि शिकस्त फतह में बदल गई। चुनांचे जुमे का खुतबा महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर के अंदर दिया। किस कदर अल्लाह वालों को दिलचस्पी थी इन मामलात से कि कौम के लिए भलाई हो, मुल्क के लिए भलाई हो, अवाम के लिए आखिरत की दुनिया की भलाई मकसूद थी।
خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ دلی شہر میں رہتے ہیں، بادشاہوں کا زمانہ ہے۔ اللہ اللہ کیا عجیب لوگ تھے۔ آج تو اچھے بھلے دیندار طبقہ نماز پڑھانے والوں کو نماز کے، غسل کے، وضو کے مسائل معلوم نہیں۔ دوستو ایسا وقت تھا سلطان صلاح الدین خلجی رحمت اللہ علیہ کو بادشاہ ہو کر عربی کی بہت بڑی 4 جلدوں میں کتاب ہے ہدایہ بادشاہ صلاح الدین خلجی کو زبان نہیں آتا، اتنی بڑی عظیم کتاب زبان نہیں آتی۔ وہ بادشاہ بھی ہوا کرتے تھے اور ولی بھی ہوتے تھے۔ سلطان عالمگیر رحمت اللہ علیہ بہت بڑا بادشاہ ہو کر، اورنگزیب ہے، عالمگیر ہے، اتنا بڑا عظیم بادشاہ، مگر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5000 حدیث پاک اس بادشاہ کو زبان نہیں آتی، اور قرآن کا حافظ تھا، قرآن کا قاری تھا، قرآن کا عالم تھا، قرآن کا مفسر تھا، ولی بھی تھا، بادشاہ بھی تھا، اللہ والا بھی تھا، اور اتنا خوف تھا دل میں تمہیں کیا بتاؤں۔ حدیث میں آتا ہے، ارشاد ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ بعض لوگ اللہ کی زمین پہ چلتے ہیں، بعض لوگ اللہ کی زمین پہ چلتے ہیں اور زمین اللہ سے یہ اجازت مانگتی ہے، پروردگار اگر اجازت ہو میں اس کو نگل جاؤں، میں نہیں چاہتی کہ اس کے منحوس قدم مجھ پہ پڑتے رہیں، اجازت ملے میں اس کو لقمہ بنا کر کے نگل جاؤں، اس کو زمین کی تہ میں لے آؤں۔ اور ایک اور ارشاد ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یوں فرمایا کہ جب قوم کے اندر 3 چیزیں ہو جائیں، جب کسی قوم میں 3 عادتیں، 3 خصلتیں، 3 برائیاں پیدا ہو جائیں تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قوم پھر زمین کے اوپر بسنے کے لائق نہیں رہتی، اس قوم کو زمین کے اندر غرق ہو جانا چاہیے۔ وہ کون سی باتیں ہیں؟ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پہلی بات تو ان کی یہ ہے کہ جب قوم کے امیر لوگ، غنی لوگ، مالدار لوگ بخیل ہو جائیں، اللہ تعالیٰ نے جو ان کو سرمایہ دیا ہے، رب العالمین نے جو ان کو پیسہ اور دولت دی ہے، اس میں کسی غریب کا وہ حصہ ہی نہ رکھے۔ چنانچہ آج آپ دیکھ لیں فالتو لاکھوں روپیہ لگ جائے گا، لیکن کسی بیوہ کے گھر 1 سیر آٹا دینا، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہوا امیر آدمی شرماتا ہے کبھی میرے ہاتھ کی ہتھیلی نہ گھس جائے۔ حالانکہ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بعد وقت ایسا قبولیت کا ہوتا ہے جو آدمی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر دے محبت کے ساتھ، یہ بچہ یتیم ہے، اس کا لال اجڑ گیا، اس کا مان اجڑ گیا، اس کا ابا رخصت ہو گیا، اس کو گود میں بٹھا کر پوچھنے والا چلا گیا بیٹا تو کیا چیز کھاوے گا۔ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب یتیم کے سر پہ آدمی محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ ہاتھ پھیرتا ہے، اللہ پاک یوں فرماتا ہے مجھے اپنی کبریائی کی قسم جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آ جاتے ہیں اتنی نیکیاں ہاتھ پھیرنے والے کے نام اعمال میں لکھ دی جاتی ہے۔ مگر ہمارے یہاں دستور نہیں، غریب کو مارو اور نیچا کرو اسے۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، راستے میں کچھ بچوں کو کھیلتے ہوئے آپ نے دیکھ لیا، بڑی خوشی سے چھلانگے لگا رہے ہیں، بچے کھیل رہے ہیں، ایک بچہ دیوار کے ساتھ بالکل مونچھا غمزدہ پریشان کھڑا ہے۔
حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ مبارک اس بچے پہ پڑ گئی. آپ نے قریب تشریف لا کر اس سے پوچھا، او بچے، سارے بچے کھیل رہے ہیں، تو کیوں نہیں کھیلتا؟ کہنے لگا میرا کھلانے والا دنیا سے چلا گیا، کیسے کھیلوں؟ ابا نہیں، اماں نہیں، ہر وقت پریشان رہتا ہوں، لوگوں کے دروازوں پہ چوکھٹوں پہ دھکے کھاتا ہوں. آپ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رحمت والے ہاتھ سے اس یتیم کی انگلی پکڑی اور اپنے ساتھ پیار کرتے ہوئے تشریف لے آئے. فرمایا جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، اللہ والی، آج اللہ پاک نے تجھے بڑی غنیمت بخشی ہے، بڑی دولت دی ہے، عید کا دن ہے، میں عید کی نماز کے لیے جا رہا تھا، بچے سارے خوشیاں منا رہے تھے، یہ بچہ دیکھا میں نے بڑا غم زدہ کھڑا تھا، بڑا پریشان کھڑا تھا. اب میں نے اس سے پوچھا آج عید کا دن ہے تو خوشی کیوں نہیں مناتا؟ بچہ نے جواب دیا میری خوشی منانے والے دونوں ہی چلے گئے. آج اللہ نے یہ موقع بخشا ہے، اسے نہلا دھلا، اس کو نئے کپڑے پہنا، معصوم بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا بیٹا گھبرانا، یہ عائشہ صدیقہ تیری اماں ہے، میں محمد الرسول اللہ آج سے تیرا ابا بن گیا ہوں. نہلایا دھلایا، کھلایا پلایا، ہنسایا، اسے بلایا ساتھ لے کر. جب حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان بچوں کے پاس سے پھر گزرے جو پہلے کھیل رہے تھے، اس زمانے کے تو بچے بھی سمجھدار تھے، آج تو چٹی داڑھی والوں کو سمجھ نہیں ہے. قبر بالکل قبر کے کنارے پہ کھڑے ہیں پھر بھی سمجھ نہیں. کسی کو حسد نے مارا، کسی کو تکبر نے مارا، کسی کو دولت کی بیماری نے مارا، کسی کو مجذوب کہتا ہے نفس اور شیطان خنجر در بغل. کوئی آدمی اپنے بارے میں اطمینان نہ کرے کہ میرا معاملہ ٹھیک ہو گیا، نہ جانے آخری وقت میں کیا بن جائے گی. ایک اللہ والے کا انتقال ہونے لگا، آخری وقت ہے، خاندان اس اللہ والے کا چاروں طرف بیٹھا ہوا ہے، مریدین بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ والے کے چاروں طرف حلقہ بیٹھا ہوا، آخری وقت ہے. عربی زبان میں جس کا ترجمہ یہ ہے، اس کی زبان سے ایک بات نکلتی ہے، ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں. مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا حضرت جی دنیا درود شریف پڑھتی ہے، مرتے وقت کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، یہ آپ ابھی نہیں کیا فرما رہے تھے؟ تو یوں فرمایا تمہیں کیا معلوم ہے، شیطان میرے سامنے کھڑا تھا اور کہتا تھا میں نے دنیا کو پھنسایا، دنیا کو ورگلایا، دنیا کو بہکایا، تو میرے پھندے سے پھنس گیا، تیرے علم نے، تیری نیکی نے بچا لیا. تو میں کہتا تھا ظالم ابھی تو سانس آ رہی ہے، نہ جانے کیا بنے گی، ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں. اسی کو مجذوب کہتا ہے کیا معلوم کیا بن جائے گا، کس حال میں دم نکلے گا، رات کو کیا ہو جائے گا، دن کو کیا بن جائے گا. فرمایا نفس اور شیطان ہے خنجر در بغل، نفس اور شیطان ہے خنجر در بغل، وار ہونے کو ہے اے غافل سنبھل. آیا دشمن کا وار. 4 نمازیں پڑھی، باقی ساری دنیا کافر نظر آنے لگ جاتی ہے. میں نمازی ہوں، یہ سارے بے ایمان پھرتے ہیں. شیطان پیدا کرتا ہے یہ چیزیں. اگر اللہ نام پہ تھوڑی سی کبھی خیرات کر دی تو بہانے لوگوں کے سامنے ذکر ہو رہا ہے، اجی آج کل تو ہمارے کاروبار نہیں، ورنہ انشاءاللہ فلاں مسجد جو ہے نا یہ ہم نے بنائی تھی. بہانے بتانا. اسی لیے مجذوب کہتا ہے گھبرایا نہ کر اور اپنے آپ کو اطمینان نہ دلایا کر. کہتا نفس اور شیطان ہے خنجر در بغل، وار ہونے کو ہے اے غافل سنبھل. چلا شیطان کا خنجر، چلا شیطان کا خنجر، لڑا
لوگوں کا خیال یہ ہے کہ شیطان صرف وہ شیطان کے بہکائے میں وہ آدمی آتا ہے جو کسی کو قتل کر دے. لوگوں کے نزدیک صرف زنا کرنا گناہ ہے, قتل کرنا گناہ ہے, چوری کرنا گناہ ہے, ڈاکہ مارنا گناہ ہے, اور چوتھی چیز گناہ ہی کوئی نہیں. حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک مجلس ہے, صحابہ کرام کا دور ہے, نبی کا دوہرا داماد, مجلس ہے عثمان ذی النورین کی. ایک آدمی مجلس میں آ کے بیٹھا, حضرت عثمان کی مجلس میں ایک آدمی آ کے بیٹھا تو حضرت عثمان فرماتے ہیں, توجہ, حضرت عثمان فرماتے ہیں, یوں نہیں فرمایا کہ تو نے ایسا کیا ہے, اسے ذلیل نہیں کیا, بلکہ یوں فرمایا لوگوں کو شرم نہیں آتی, لوگ آنکھ کا زنا کر کے میری مجلس میں آ کے بیٹھتے ہیں, لوگ آنکھ کا گناہ کر کے میری مجلس میں آ کے بیٹھتے ہیں. تو دور تھا نا صحابہ کرام کا, فوراً چوٹ کی کسی نے کہ نبی کے بعد وحی آنی شروع ہو گئی. یعنی آپ کو کیسے پتا چل گیا کہ کوئی آدمی غلط نگاہ ڈال کے آیا؟ اس کی رستے میں نظر کہیں غلط پڑی تھی آنے والے کی, آپ کو کیسے پتا چلا؟ یعنی بات کرنے والے کو بھی دیکھو اور پھر چوٹ کرنے والے کو بھی دیکھو. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, بھائی پاک مجلس میں اگر ایک تولا بھی کوئی پخانہ لے کر آ جائے تو بدبو تو آ ہی جائے گی نا. صحابہ کی پاک مجلس میں اگر کوئی آنکھ کا زنا بھی کر کے آیا, فرمایا مجلس کے اندر بدبو پھیل گئی. تو اللہ والوں کی مجلس ہے اور اللہ والوں کی رفاقت ایک بہت بڑی چیز تھی, کبھی لوگ حاصل کیا کرتے تھے. اب تو ہر آدمی پیر ہے, ہر آدمی لیڈر ہے, ہر آدمی چودھری ہے, ہر آدمی بڑا بنا ہوا ہے, چھوٹا ہم میں کوئی ہے ہی نہیں. اور ان ولیوں کی بھی الگ الگ بیچاروں کی رمزیں ہوتی ہیں. علماء کرام نے لکھا ہے, حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ دلی میں مزار ہے, بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. دیکھو میں ذکر خیر کر رہا ہوں نا, کئی لوگ تمہیں نکلتے ہوئے ٹانگے والے, گھوڑے والے, رکشے والے کہتے ہیں کاری علی ولیوں کو نہیں مانتا. میں یہ ذکر خیر ولیوں ہی کا تو کر رہا ہوں. بات صرف اتنی ہے, تمہیں اچھی لگے یہ بری لگے, میں ننگوں کو نہیں مانتا. میرے نزدیک ولی وہ ہے جس کی رگ رس سے, نس نس سے, خون کے قطرے قطرے سے, ہر ادا سے, ہر سنت سے, ہر طریقے سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ ہوتا ہو. میں اس کو ولی نہیں مانتا جو کپڑوں سے ننگا پھرتا ہو. خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کو بھٹیارے نے دیکھا, ایک تباہی تندور والا. حضرت خواجہ صاحب کو دیکھا کہ جامع مسجد دلی کے پیڑیوں پہ, سیڑھی پہ کبھی چڑھتے ہیں, کبھی اترتے ہیں, کبھی چڑھتے ہیں, کبھی اترتے ہیں, پریشانی کا عالم. تو تباہی تو ضرور تھا, بٹیارہ تو تھا, مگر تھا تو دلی کا. وہ سمجھ گیا کہ حضرت کو کوئی پریشانی ہے. پہنچا اور جا کے کہنے لگا, حضرت کیا بات ہے, آج رات کافی گزر گئی, آرام فرماؤ, کبھی چڑھتے ہو کبھی اترتے ہو, پریشانی کیا پریشانی ہے؟ فرمایا 4 مہمان ہیں, کھانا کھلانا ہے, میرے پلے کچھ نہیں. اندازہ لگاؤ, ابھی ابھی ولی یہ کہہ رہا کہ میرے پلے دھیلا دمڑی کچھ نہیں, 4 مہمان ہیں, شرمندہ ہوں ان کو کھانا کھلانے کے لیے. تو وہ کہنے لگا, حضرت یہ کون سی فکر کی بات ہے, میں بھی لاتا ہوں. وہ کھانا لایا اور حضرت کے مہمانوں کو کھانا کھلایا. کھانا کھا لیا, فارغ ہو گئے. دیکھو ولی کی بات, ابھی تو کہتا تھا کہ روٹی نہیں ہے, اور ابھی ابھی وہی ولی کہتا ہے بٹیارے کا ہاتھ پکڑ کے مان کیا مانگتا ہے, مان کیا مانگتا ہے. اب تیرے جیسا اگر وہاں ہوتا تو کہتا کہ جی کوئی گورنری شرمندری دلاؤ, اسمبلی کی ممبری دلاؤ,
کوئی تھوڑے علاقے کا ڈھیر سیاح ہو گیا تو آخیا کہ جی میں کو بئی پر نہ جاؤ، پہلی پرانی تھی گئی ہے ہوں میں کو کوئی نوی لاوی جا پر نہ ہو، یہ شے منگنی ہے ہوئے کیا منگیا؟ خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ بٹھیارے کا ہاتھ پکڑے کھڑے ہیں، فرمانے لگے مانگ کیا مانگتا ہے؟ وہ تباخی بھی دلی کا تھا نا، کہنے لگا حضرت بس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، بس آپ رہنے دیں۔ فرمایا نہیں نہیں، مانگ کیا مانگتا ہے؟ اس نے کہا حضرت پھر اگر دینے پہ ہی آئے ہو نا، اور اگر اتنا ہی دریائے کرم جوش میں ہے اور آپ دینے کا جذبہ لیے ہوئے ہیں، پھر مجھے اپنے جیسا بنا دو، اپنے جیسا بنا دو۔ کیا مانگا ہے؟ مجھے اپنے جیسا بنا دو۔ فرمایا نہیں برداشت کر سکے گا۔ تو کہنے لگا پھر پوچھتے کیوں ہو کیا مانگتا ہے؟ جب دینا ہی کچھ نہیں تو پوچھتے کیوں ہو؟ اگر دینے پہ آئے ہو اپنے جیسا بنا دو۔ یوں لکھا ہے کہ خواجہ باقی باللہ نے اس بٹیارے کو اپنے سینے سے لگا کر کے تھوڑا سا دبایا تھا، پٹاخ کر کے روح نکل گئی بٹیارے کی۔ سبحان اللہ، زبردست۔ بلا جو تجلیات خدا بندی بتدریج آہستہ آہستہ سینے میں آئے تھے، ان کا کرنٹ وہ یکدم برداشت کیسے کرتا؟ میرا عرض کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو کب سنبھالیں گے، اور وہ کون سا وقت آئے گا کہ ہم اس بات کے قائل ہوں گے اور تسلیم کریں گے کہ جو کرتا ہے خدا کرتا ہے، بندہ کچھ نہیں کر سکتا۔ تو میں نے اس لیے عرض کیا، مجذوب کہتا ہے نفس اور شیطان ہے خنجر در بغل، نفس اور شیطان ہے خنجر در بغل، وار ہونے کو ہے اے غافل سنبھل۔ کبھی 4 دن بیٹھ کے اللہ اللہ کر لی، تسبیح پھیر لی، تو دوسروں کو یہ تو دنیا کے دھندے میں پھنسے ہوئے ہیں، میں بہت بڑا ولی ہوں، میں بہت بڑا ابدال ہوں، مجھ سے بڑا تو کوئی نیک ہے ہی نہیں۔ یہ بہت بڑی مار ہے شیطان کی۔ اسی کو کہتا کہ نفس اور شیطان ہے خنجر در بغل، وار ہونے کو ہے اے غافل سنبھل، آ نہ جائے دین و ایمان میں خلل، آ نہ جائے دین و ایمان میں خلل، باز اے بدعمل۔ کچھ تو سوچ، کس کی تو پیداوار ہے؟ کس نے تجھے بنایا؟ کس نے تجھے یہ آنکھیں دی؟ کس نے یہ لب دیے؟ کس نے یہ دل دیا؟ کس نے یہ دماغ دیا؟ کس نے یہ شعور بخشا؟ کس نے یہ ساری چیزیں عطا فرمائی؟ اللہ پاک کی ذات فرماتی ہے او لوگو، مجھے بھی بڑا دکھ لگتا ہے، مجھے بھی بڑا صدمہ ہوتا ہے، میرا قہر جوش میں آ جاتا ہے جب پیاری شکل بناؤں میں، پیاری صورت بنائی میں نے، پیارا ماتھا سونی شکل بنائی میں نے، جب میری چوکھٹ کے سوا دوسروں کے دروازے پہ جا کے تو ماتھا رکھتا ہے، فرمایا میرا قہر جوش میں آتا ہے تجھے برباد کر دوں۔ سب کچھ میں نے دیا، سب کچھ میں نے بخشا، اور پھر بھی شاہ عبد القدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگوں میں سے گزرے ہیں، بہت بڑے اللہ والے تھے، ایک راستے سے گزر رہے ہیں، مریدین ساتھ ہیں، حلقہ ساتھ ہے، راستے میں ایک گندگی کا ڈھیر پڑا ہوا تھا، بدبو آ رہی تھی، تو شاہ عبد القدوس نے اپنے حلقے اثر کے لوگوں سے اور مریدوں سے کہا ٹھہر جاؤ۔ حالانکہ لوگ ناک پہ کپڑا رکھ کر جلدی گزرنا چاہتے تھے، بدبو سے بچنے کے لیے تیز رفتار وہاں سے گزرنا چاہتے تھے، مگر شیخ کے کہنے پر کھڑے ہو گئے۔ شکر ہے تم نہ تھے، تم جیسے وہاں مرید بھی نہیں تھے، ورنہ کہتے کہ اے پھٹ گیا شیخ ہے تو پتہ ہی نہیں لگتا برائی دا چنگائی دا۔ سبحان اللہ، زندگی کے پہ کون سا کو کھڑائی کرے۔ سبحان اللہ، زبردست۔ شاہ عبد القدوس رحمت اللہ علیہ گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا او لوگو، یہ گندگی، یہ پخانہ، یہ افولت والی چیز تمہیں ایک سبق دے رہی ہے۔ تو بڑے حیران ہوئے کہ گندگی سبق دے رہی ہے کہ ہاں، یہ بدبو کا ٹھکانہ یہ سبق دے رہا ہے کہ ہاں یہ ایک سبق تمہیں پڑھا رہا ہے۔
اور وہ کیا؟ شیخ فرمانے لگے یہ گندگی تم سے کہتی ہے اور لوگوں، کل سے پہلے میں مٹھائی کی صورت میں حلوائی کی تھال میں رکھا ہوا تھا، جو دیکھتا تھا اس کے منہ میں پانی آ جاتا تھا، حلوے کی صورت میں تھا، جلیبی کی صورت میں تھا، امرتی کی صورت میں تھا، اور اے گندگی کا ڈھیر لوگوں تم سے یہ کہتا ہے کل میں فروٹ والے کی ٹوکری میں رکھا ہوا تھا، اناج کی شکل میں تھا، غلے کی شکل میں تھا، پھل کی شکل میں تھا، فروٹ کی شکل میں تھا، مٹھائی کی صورت میں تھا، جو مجھے دیکھتا تھا اس کو میں پیارا لگتا تھا، میری چاہت معلوم ہوتی تھی، میری ضرورت معلوم ہوتی تھی، جو دیکھتا تھا منہ میں پانی آ جاتا تھا۔ اور انسان ایک رات تیرے پیٹ میں جانے کا اتفاق ہوا، اور انسان آ دیکھ لے میرا کیا حال بن گیا۔ ایک رات تیری صحبت میں رہا ہوں، ایک رات تیرے اندر ٹھہرنے کا اتفاق ہوا، دیکھ میرا کیا حال بن گیا۔ ہر شخص مجھ سے نفرت کرتا ہے، مجھ سے بدبو کی وجہ سے نفرت کرتا ہے، ناک پہ کپڑا رکھتا ہے، میرا کیا حال بن گیا۔ اور بندے تجھے 40 50 60 سال گزر گئے، تو نے اپنے اندر خوشبو پیدا کرنے کی کوشش نہ کی، تیرا کیا حال بن گیا۔ کیا بات کرے۔ فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، اللہ نے ان تینوں کو آزمانا چاہا۔ ایک کوڑی تھا، ایک سر سے گنجا تھا، ایک آنکھوں سے نابینا اور اندھا تھا۔ اللہ پاک نے فرشتے کو بھیجا کہ ان کو جا کے آزماؤ، دیکھو انہیں۔ اللہ کا نوری فرشتہ سب سے پہلے کوڑی کے پاس آیا اور کہنے لگا تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا برا حال ہے، سب لوگ مجھ سے کراہت کرتے ہیں، گھن کرتے ہیں، میرے قریب کوئی نہیں بیٹھتا، میرے نزدیک کوئی نہیں آتا، بڑا تنگ ہوں، بڑا پریشان ہوں، بہت زندگی تلخ ہے۔ کہ اگر اللہ تجھے اچھا کر دے، کہنے لگا جی سبحان اللہ، اتنا شکر ادا کروں سجدے سے سر اٹھاؤں گا ہی نہیں، سجدے سے سر اٹھاؤں گا ہی نہیں۔ فرشتے نے اس کے بدن پہ ہاتھ پھیر دیا، وہ بالکل تندرست ہو گیا، خیر آ گئی۔ پھر اس کے بعد فرشتے نے اللہ کے حکم سے پوچھا کہ اب تو ٹھیک ہو گیا، تجھے مال کون سا پیارا ہے؟ کہنے لگا جی گائے۔ اونٹ مانگا اس کوڑی نے کہ مجھے تو اونٹ کا مال بڑا پیارا ہے، تو ایک گابھن ڈاکی اس کو دے دی، اور فرشتے نے دعا کی اللہ اس میں برکت عطا فرمائے۔ پھر وہ فرشتہ گنجے کے پاس گیا اور جا کے کہنے لگا کیا حال ہے تیرا؟ کہنے لگا بہت برا حال ہے، ساری رات سارا دن سر کھجاتے کھجاتے مر گیا ہوں، لوگ بھی گھن کرتے ہیں، کراہت کرتے ہیں، نام بھی میرا چھپ گیا، گنجا گنجا کر کے سب بلاتے ہیں۔ اچھا اگر تجھے اللہ پاک تندرست کر دے، کہنے لگا سبحان اللہ کیا بات ہے، میں اس کا بڑا شکر گزار بندہ بنوں گا۔ تو رشتے نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیر دیا، وہ خیر آ گئی، تندرست ہو گیا، اور اس سے پوچھا تجھے کیا مال پیارا ہے؟ کہنے لگا گائے کا مال بڑا پیارا ہے۔ ایک گابھن گائے اس کو اللہ کے حکم سے دے دی اور دعا فرمائی اللہ اس میں برکت ڈالے۔ پھر اس تیسرے نابینا اندھے کے پاس گیا فرشتہ اور جا کے کہنے لگا کیا حال ہے تیرا؟ اس نے کہا بڑا خراب ہے، ٹھوکریں کھاتا ہوں، ٹکریں لگتی ہیں، دھکے کھا رہا ہوں، بڑی تلخ زندگی ہے، بڑا پریشان ہوں، کہ اگر اللہ پاک تجھے نگاہ دے دے۔ انہوں نے کہا اللہ کا شکر ادا کروں گا۔ فرشتے نے آنکھوں پہ ہاتھ پھیر دیا، وہ ٹھیک ہو گیا۔ اب اس سے پوچھا کہ تجھے کیا مال پیارا ہے؟ کہنے لگا جی اپنے کو تو بکری بڑی پیاری لگتی ہے۔ ایک گابھن بکری اس کے حوالے کر دی اور فرشتے نے دعا مانگی یا اللہ اس میں برکت ڈال۔ اب تینوں کے تینوں تندرست بھی ہو گئے اور مال تینوں کا اتنا بڑھ گیا کہ اس کے تو اونٹوں سے جنگل بھر گئے اور اس گنجے کی گائے سے جنگل بھر گئے اور اس اندھے کی بکریوں سے جنگل بھر گئے اور مالا مال ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لا
کہ جا گئی انہیں آزما کے آپ دیکھ کے تو کیسے میرا شکر ادا کرتے ہیں؟ تو سب سے پہلے فرشتہ کوڑی کے پاس گیا جو پہلے کوڑی تھا، فقیر بن کے، اور جا کے کہنے لگا اس پروردگار کے نام پہ تجھ سے کچھ مانگتا ہوں، بڑا غریب ہوں، بڑا نادار ہوں، بڑا ہی مفلس ہوں، اس رب کے نام پہ مانگتا ہوں جس نے تجھے کوڑی سے تندرستی عطا کی۔ لوگ تجھ سے گھن کیا کرتے تھے، کراہت کیا کرتے تھے، نفرت کیا کرتے تھے، جس رب نے تجھے اعلیٰ درجے کی کھال دی، صورت بخشی، یہ مال دیا، میں غریب ہوں، مسافر ہوں، گھر میرا دور ہے، مجھے کہ میری کچھ امداد کرو، ایک آدھا جانور دے دو، بیچ کر میں گزارا کرتا ہوا گھر پہنچ جاؤں۔ کوڑی آیا لاٹھی لے کر اور کہنے لگا پھر کہیے وہی لفظ۔ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا دیکھ کوڑی ہوگا تو، کوڑی ہوگا تیرا باپ، مجھے کوڑی کہتا، لڑائی ہو جائے گی، یہاں ماروں گا، یہ کروں گا، میں کوڑی کیوں ہوتا؟ اور تو کہتا ہے یہ مال خدا نے دیا، یہ تو باپ دادے سے مال چلا رہا ہے، پشتو چلا رہا ہے، یہ تو یہ آج کل نہیں کئی لوگ آنکھ لینے۔ اللہ پاک نے تھوڑا جا آنسو، اللہ کا فرشتہ واپس ہونے لگا اور کہنے لگا اگر تو جھوٹ بولتا ہو خدا تجھے ویسا ہی کر دے جیسا تو پہلے تھا۔ اگر تو نے جھوٹ بولا خدا تیرا مال چھین لے، تجھے ویسا ہی کر دے جیسے تو پہلے تھا۔ اب میں نے پہلے بتایا نا، دیر کیا لگتی ہے، بس سکینت نہیں لگا، وہی کوڑی کا کوڑی، سارے اونٹ مر گئے، ایک لمحہ میں جنگل بھر گیا مرا، تمام چیزیں برباد ہو گئی۔ یہی تو وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، فرمایا فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، جو میری نعمت کی ناشکری کرے، کفران نعمت کرے، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں پھر میں بھوک کا عذاب بھیج دیتا ہوں، لباس کا عذاب دے دیتا ہوں، ننگا کر دیتا ہوں، ننگا۔ چنانچہ کوڑی صاحب جو تھے، دیر نہ لگی آن کی آن میں پھر ویسے کے ویسے ہی ہو بیٹھے۔ علماء نے لکھا ہے حدیث پاک کی شرح کرتے ہوئے پھر تو تیری آواز دی، ارے اس فقیر کو ڈھونڈ کے لاؤ کہاں ہے، اس فقیر کو تلاش کرو کہاں ہے، مگر وہ فقیر واپس آنے والا نہ تھا۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں خیرات دو یا نہ دو، کسی کا منہ نہ چڑھاؤ، کسی کو دھکا نہ دو، فلا تنہر، جھڑکا نہ دیا کر، اور تیرے پاس ہے تو دے دے، ورنہ تو میاں معاف کر بس، اور کیا ہے۔ کئی لوگ ہمارے کبھی ساری عمر میں ایک آنا نہیں دیا ہوگا، اور جہاں کوئی عورت مانگتی دیکھیں گے مرد، بولے انہوں نے ڈھنگ بڑا رکھا، یہ سارا دن کوتھلا بھر لے پیسوں کا، یہ اور بھر تو لے، تیرے باپ کے تو نہیں، تو نے دیے نا، کبھی تو نے دیے ہو تو واپس لے لے۔ بے شمار لوگ ایسے ہیں جو یوں ہی سڑتے رہتے ہیں۔ تو فقیر کو تلاش کرنے کے لیے بڑی آوازیں دی، ارے بھائی بلانا، ارے بھائی پکڑنا، ارے بھائی تلاش کرنا، مگر وہ فقیر کوئی بستی کا تو تھا نہیں جو شام کو پھر اس کے پاس جا بیٹھیں گے، وہ تو اللہ کے یہاں سے آیا تھا، فرشتہ تھا کیا۔ اور اللہ نے اپنے نبی کو یہ باتیں اس لیے بتائی ہے پہلے لوگوں کی، تاکہ یہ امت ہوشیار رہے، وہ ایسی غلطی نہ کر بیٹھے۔ پھر وہی فرشتہ گنجے کے پاس گیا، پھٹے پرانے کپڑے جا کے کہنے لگا فقیروں، ناداروں، مفلسوں، غریبوں، میں نے، اور دیکھو کمال، یاد بھی تو دلا رہا ہے وہ، پھر بھی نہیں آدمی مانتا،
فرشتہ کہتا ہے میں غریب ہوں، فقیر ہوں، میں نے سنا تو گنجا تھا، لوگ تجھ سے بڑی کراہت کیا کرتے تھے، بڑی گھن کیا کرتے تھے، جس خدا نے تیرے گنج کو دور کیا، تو غریب تھا تجھے مالدار بنایا، اس اللہ کے نام پہ ایک گائے مانگتا ہوں جس کو بیچ کر میں اپنے گھر پہنچ جاؤں۔ دیکھو یاد بھی تو دلا رہا ہے کہ یوں تھی بات، پھر بھی کھوپڑی میں نہیں آتی۔ یہ جو کھوپڑی ہے نا، کھوپڑی جب یہ بگڑتی ہے نا، پکی ہوئی ہنڈیا کبھی نہیں سدھری، بگڑی ہوئی کھوپڑی کبھی نہ مانی۔ بگڑی ہوئی کھوپڑی قرآن نہیں ماننا کرتی، نبی کا فرمان نہیں ماننا کرتی، خدا کے قہر سے اور الٹے چلا کرتے ہیں۔ فرشتے نے کہا نا تو گنجا تھا، منہ سنبھال کے گل کر، گنجا کس نے آنکھ جان دے اچھا گنجا گنجا تیرا پیو گنجا ہو جائے گا، میں گنجا کیوں؟ میں نے سنا تو بالکل غریب تھا، اللہ نے تجھے مال دیا، لگا جا جا مال چلا رہا، اللہ نے مال دیا، اللہ یہاں گائے کو چرانے آتا ہے۔ بس فرشتہ واپس ہوا اور مڑتا ہوا کہنے لگا اگر تو اپنی بات میں جھوٹا ہو خدا تجھے ویسا ہی کر دے جیسے تو پہلے تھا۔ بس اتنا کہنے کی دیر تھی، پھر وہاں بھی وہی ہوا پہلے والا، کوڑی والا حشر، ساری گائے مر گئی اور وہ اچھی کھال جو تھی وہ چلی گئی، وہ گنج پھر تشریف لے آیا، حضرت پھر گنجے کے گنجے، سر میں کھاج اٹھی نا یوں کھجایا، اور کہنے لگا پکڑیو پکڑیو، فقیر کدھر گیا ذرا اس کو، یار فقیر کہاں تھا ویسا، پھر چلا گیا۔ یہ کہانی نہیں ہے، حدیث پاک کا واقعہ ہے، سرکار مدینہ سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ہوا ہے۔ پھر وہی فرشتہ اندھے کے پاس گیا نابینے کے، اور جا کے کہنے لگا اللہ والے میں نے سنا ہے تو بڑی ٹھوکریں کھایا کرتا تھا، بڑی ٹکریں لگتی تھی، بڑے دھکے آیا کرتے تھے، اللہ نے تجھے دوبارہ نگاہ بخشی، تو نے دنیا دیکھی، ٹھوکروں سے بچا، ٹکروں سے بچا، چکو دھولوں سے بچا، اور میں نے سنا تو بڑا غریب تھا، اللہ نے تجھے مالدار کر دیا۔ میں غریب ہوں، میں نادار ہوں، میں مفلس ہوں، وطن سے دور ہوں، میں فقیر ہوں، مجھے بکری دے اللہ نام پہ، میں اسے بیچ باچ کر اپنے گھر تک پہنچوں، تیرے لیے دعا کروں گا۔ حدیث میں ہے کہ وہ اللہ والا آگے بڑھا اور اس فقیر کا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگا جو کچھ تو نے کہا سچ کہا، بڑی ٹھوکریں کھائی، بڑی ٹکریں کھائی، لوگوں کے پیروں میں رلا، لوگوں کے ٹھوکروں میں رلا، اس مالک کا احسان ہوا کہ اللہ نے دوبارہ نگاہ دی، یہ دنیا میں نے پھر دیکھی، اور مالک کے کائنات کی قسم ہے میں کئی دن کے فاقے کاٹا کرتا تھا، اللہ نے یہ مال دیا ہے، میری طرف سے اجازت ہے سارا ہی لے جا، سارا ہی لے جا، جو ذات پہلے دے سکتی تھی وہ اور دے دے گا، تو اپنا کام کر، 10 بکری لے جا، 100 بکری لے جا، 50 بکری لے جا، جتنا تیرا دل چاہے اتنی لے جا، تیرا دل کرے ساری لے جا، اور تو اس کے نام پہ مانگے جس نے یہ سب کچھ دیا، میں انکار کروں میں ڈوب کے نہ مر جاؤں، کوئی میرے انکار کی گنجائش نہیں، اس مال کا مالک وہی ہے جس کے نام پہ تو نے مانگا ہے، میں مالک ہوئی نہیں، یہ میرا ہے ہی نہیں، اسی کی عطا ہے، اسی کی نعمت ہے، اسی کی بندہ نوازی اور مہربانی ہے۔ بس فرشتے نے وہیں کھڑے ہو کر اعلان کر دیا کہ اللہ کو فقط تم تینوں کی آزمائش مقصود تھی، نہ اللہ بھوکا، نہ میں ننگا، نہ میں مسافر، نہ میں غریب، اللہ کو آزمائش تھی تمہاری، وہ دونوں فیل ہو گئے، مارے گئے، تو اللہ کے امتحان میں پاس ہو گیا، بکریاں تجھے مبارک ہو، نگاہ تجھے مبارک ہو، دولت تجھے مبارک ہو، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ تو بات ہے ساری یقین کی، آج
ہمیں اپنے دماغ پہ یقین ہے، اپنی آنکھوں پہ یقین ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ ہمیں یقین نہیں۔ اگر یقین آ جائے خدا کی قسم یہ ہماری دنیا جو ہے یہ جنت بن جائے، یہ جنت بن جائے۔ اور بن گئی کتنے لوگوں کی، دنیا ہی میں لوگوں نے جنت بنا دی۔